لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا شهادة أن لا إله إلا الله وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الخلق كافة للناس بشيرا ونذيرا بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله كثيرا الحمد لله أولا وآخرا الحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے اپنی ذات کا بھی تعارف کروایا اور اپنی مخلوق کا بھی تعارف کروایا. رب ذوالجلال والکبریاء نے جہاں اپنی ذات کا تعارف اور پہچان کرایا، وہاں اللہ نے اپنے کمال کا ذکر کیا ہے، اپنی طاقت اور قوت کا ذکر کیا ہے. جہاں مخلوق کا تعارف کرایا تو وہاں مخلوق کی کمزوری، عاجزی اور بے بسی کا اعلان کیا. گویا کہ اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت اور پہچان اس بات کے اندر مضمر ہے کہ بندے کا ایمان اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ جس رب کے ساتھ میرا ایمان ہے وہ رب اور وہ مربی ساری کائنات سے زیادہ طاقتور ہے، اور جو کمال اور جو وصف اور جو طاقت اور جو قدرت اور جو ہمت اور جو سکت اور جو شجاعت
مالک اور مربی کے اندر پائی جاتی ہے، وہ طاقت نہ کسی پیغمبر میں، نہ کسی جن میں، نہ کسی نور میں، نہ کسی نار میں، نہ کسی خاک کے اندر، نہ کسی اللہ کے ولی کے اندر، نہ کسی برگزیدہ انسان کے اندر، نہ کسی جن میں، نہ بشر میں، نہ انسان میں، نہ اول میں، نہ آخر میں، نہ ظاہر میں، نہ باطن میں، کسی حال میں وہ طاقت، وہ کمال اور وہ وصف کسی ذات کے اندر نہیں پایا جاتا۔ جو کمال اور جو وصف پایا جاتا ہے مالک کائنات کے اندر، محسن کائنات کے اندر، معبود کائنات کے اندر، مسجود کائنات کے اندر، خالق کائنات کے اندر، رازق کائنات کے اندر، رحمان کائنات کے اندر، رحیم کائنات کے اندر، قدیر کائنات کے اندر، خبیر کائنات کے اندر، علیم کائنات کے اندر، بصیر کائنات کے اندر، سمیع کائنات کے اندر جو وصف ہے، جو طاقت ہے، جو قوت ہے، جو سکت ہے، اپنی قوت میں بھی بے مثال ہے، اپنی طاقت میں لا شریک ہے، اپنی بساط میں لا شریک ہے، اپنی قدرت میں لا شریک ہے، اپنے علم میں لا شریک ہے، اپنے حلم میں لا شریک ہے۔ اور جو مخلوق ہے، جو کائنات ہے، مخلوق کے اندر کوئی برگزیدہ ہے، نیکوکار ہے، آخر میں اس کے اندر جو کمزوری ہے اور جو بے بسی ہے، اس کی بے بسی اور کمزوری اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ ہے اور وہ بندے کا خدا ہے۔ مخلوق کے اندر اور خالق کے اندر فرق کرنا بڑا آسان طریقہ ہے کہ رب کسی چیز کا محتاج نہیں، باقی سب چیز، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ وہ ایسا رب ہے جسے کہا جاتا ہے اللہ الصمد۔ صمد ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جو کائنات کے اندر کسی کا سہارا نہیں لیتا، کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہوتا، اور کائنات کے اندر مخلوق اسے کہا جاتا ہے جو بغیر صمد کی رحمت کے ایک جھلک اور ایک پلک کے اندر کوئی کام نہ کر کے دکھا سکے۔ اسی لیے مخلوق کے اندر کوئی جتنا بڑے سے بڑا بھی ہے، اس کی اللہ نے عاجزی کا، بے بسی کا، لاچارگی کا اعلان کیا کہ یہ لاچار ہے، بیزار ہے، بے بس ہے، عاجز ہے، اور میں اللہ، میں کسی چیز میں عاجز نہیں آتا، جو کام کر کے دکھانا چاہوں کر سکتا ہوں، جیسا قانون بناؤں بنا سکتا ہوں، اس قانون کو بنا کے توڑ بھی سکتا ہوں، اس قانون کے خلاف بھی کر سکتا ہوں، اپنی قدرت کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن مقدس کے اندر اپنی ذات کا تعارف اور پہچان کرانے کے لیے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مقدس کو اور عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان مریم صدیقہ کے وجود مقدسہ کو اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت کی نشانی بنائی ہے، جس کے متعلق اللہ آپ کہتا ہے وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں بول جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں رہنا، عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا کے اندر چلنا پھرنا، بول چال، حال، صدق مقال، یہ جتنی چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں ہیں، اللہ فرماتے وَجَعَلْنَا وَابْنَهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میں نے دونوں جہانوں کے اندر اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے عیسیٰ کے وجود کو اور اس کی ماں مریم کے وجود کو آیتاً کیا بنایا؟
نشانی بنا دی ہے، اپنی قدرت اور طاقت کا مظاہرہ کر دیا ہے، اور اللہ نے بتلا دیا اگر کرنے پہ آؤں تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو میں دنیا میں بھیج سکتا ہوں، اور اگر مخلوق کی کمزوری دکھانا چاہوں تو حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال کی عمر ہو گئی ہے، اس کے گھر میں نہ کوئی بیٹی ہے اور نہ بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دکھانا چاہتا ہوں شادی بھی موجود ہے، بیوی موجود ہے، نکاح موجود ہے، سبب اولاد کا موجود ہے، لیکن نہ کرنا چاہوں تو ایسے بھی کر دیتا ہوں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہ ہو سکے۔ اگر کرنے پہ آؤں تو آدم کی ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، میں نے بنا دیا، اور حوا کو آدم کی پسلی سے بنا دیا، اور حوا کا باپ بھی نہیں ہے، اور حوا کو میں نے پیدا کر دیا، حوا کی ماں بھی نہیں ہے، اس کو پیدا کر دیا، ایک مرد کی پسلی سے اس کو ظاہر کر دیا، اور کرنے پہ آ گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، صرف ماں موجود ہے، تو اس کو میں نے اپنی قدرت کی نشانی مقرر کر دی ہے۔ اس لیے میں مریم صدیقہ کا مقام اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقام یہ اللہ کی وحدت کی دلیل بن کر آئے ہیں، اللہ کی قدرت کی لا شریک ہونے کی دلیل بن کر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وجود سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنی طاقت میں لا شریک ہے، قدرت میں لا شریک ہے، سخت میں لا شریک ہے، ہمت میں لا شریک ہے، کام کرنے میں لا شریک ہے، کام کر کے دکھانے میں لا شریک ہے، اپنی قدرت کے مظاہرہ کر کے دکھانے میں لا شریک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا سالم وجود، مائی مریم کا سالم وجود، یہ بھی میری قدرت کی نشانی بن کر آیا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا اور قوم نے سوال و جواب کیا، وہ مرحلہ طے ہو گیا، اس کی ماں کی پاک دامنی کی اللہ نے شیر خوار بچے کی زبانی مریم صدیقہ کی عصمت اور عفت کی گواہی دوائی، اپنی ماں کی صفائی بن کر آیا، میری توحید کی گواہی بن کر آیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بن کر آیا۔ جب وہ دنیا میں آ گئے پاک دامنی کا پتہ چل گیا، عزت و عصمت کا پتہ چل گیا، لیکن کچھ بدباطن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے، میں مریم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے مارنے کا منصوبہ بنایا تو ہم نے اپنی قدرت دکھا کے ان کو بچانے کا منصوبہ بنایا۔ کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا ابْنَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذات قرار ومعین۔ پھوپھی زاد مامو زاد بھائی ہے مریم صدیقہ کا، یوسف نجار اس کا نام ہے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو میں مریم صدیقہ کو ساتھ لے کے مصر کے علاقے میں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ مصر کے علاقے میں چلا گیا، تاکہ اس یہودیہ ظالم بادشاہ کے پنجے سے عیسیٰ علیہ السلام محفوظ ہو جائے، اس کی ماں مریم محفوظ ہو جائے۔ جب وہ وہاں چلے جاتے ہیں تو چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام پلتے رہے، سنبھلتے رہے۔ اللہ فرماتے چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام جوانی کے مراحل تک پہنچے، اور جگہ کیسی ہم نے عطا کی؟ وہ جگہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ
ایک زمیندار تھا، اس زمیندار کا ڈیرا تھا اور اس ڈیرے کے اندر ایک اونچی اور بلند ٹیلا تھا، اس بلند ٹیلے کے اوپر اس کا مکان اور کوٹھی بنی ہوئی ہے، اور اس نے کہا آ مریم تو میرے سپرد ہو جا، آ عیسیٰ تو میرے حوالے ہو جا، میں دیکھتا ہوں کہ کون ظالم بادشاہ تیرے خلاف ہاتھ پنجے استعمال کرتا ہے، میں اس کا مقابلہ کروں گا، تم آ جاؤ۔ اور جب وہ اونچے ٹیلے کے اوپر پہنچ گئے، اللہ فرماتے ذات قرار و معین، اور جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت میں نے عیسیٰ کی ماں کے قدموں میں ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا تھا، اسی طرح میں نے اس ٹیلے کے اوپر بھی اس عیسیٰ اور اس کی امی جان کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی میں نے جاری کر دیا کہ پانی بھی پیتے رہے، نعمتیں بھی استعمال کرتے رہے، میرا شکر بھی کرتے رہے۔ اس دوران حضرت یحییٰ علیہ السلام تبلیغ کرتا رہا، واعظ نصیحت کرتا رہا، ظالم بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا ڈالا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے تو اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں کہا تھا کہ اللہ مجھے کتاب بھی دے گا، نبوت بھی دے گا، اپنی ماں کی گود میں بولا تھا نا کہ انی عبداللہ، میں کون ہوں؟ او میرے متعلق خیال بنانے والوں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، نا 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 نا، میرے متعلق اگر نظریہ بنانا ہے تو میں عیسیٰ خود بتلا رہا ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ او کائنات والوں، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میرا عیسیٰ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں نبوت کا خطاب بھی دوں گا۔ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، اب اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے، اب نبوت دے دی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے رخ کیا یروشلم کا، کہا یروشلم کے شہر کے اندر جسے آج کل بیت المقدس کہتے ہیں، اس زمانے میں یروشلم اس شہر کا نام تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے، واعظ اور نصیحت کے لیے وہاں جاتے ہیں، یہودی آگے اڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تیری بات نہیں مانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بے وقوفی نہ کرو، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اللہ کی آیت اور نشانی اور دلیل بن کر آیا ہوں، میرے پاس معجزات بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، خطاب بھی موجود ہے، آیات بھی موجود ہے، برکات بھی موجود ہے، حرکات ہی موجود ہے، سکنات ہی موجود ہے، عزت ہی موجود ہے، عفت ہی موجود ہے، عصمت ہی موجود ہے، عزت میری موجود ہے، عصمت میری موجود ہے، حشمت میری موجود ہے، یہ سارے دلائل میرے پاس موجود ہے، میری بات کو تسلیم کر لو۔ فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مان لو۔ میری بات، میں اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، صاحب کتاب بن کر آیا ہوں، صاحب شریعت رسول بن کر آیا ہوں، اس لیے میرا کہا بھی مانو، اللہ سے ڈر جاؤ، اگر انکار کرو گے تو مارے جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ستیہ ناس ہو جائے گا، دنیا کے اندر تمہاری زندگی میں امن اور سکون نہیں آئے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں کی اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو تورات کے اندر اللہ نے کچھ سخت احکام نازل کیے تھے، میں ان سختی کے اندر میں تھوڑی نرمی بھی کر دوں گا، سخت احکام کو تبدیل کر کے منسوخ کر کے میں آسان قانون بھی ذکر کروں گا، آسان قانون بھی
بناؤں گا، آسان شریعت بھی بناؤں گا اور تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ بعض حرام چیزیں جو بنی اسرائیل کے اندر اور تورات کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ان حرام کو میں حلال بھی اللہ سے کروا کے دے دوں گا۔ اس لیے میرے پیچھے چلو اور میری بات کو مان لو۔ یہودی کہنے لگے یار یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے احکام کو مٹانے کے لیے آیا اور تبدیل کرنے کے لیے، لہذا ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ میں مٹانے نہیں آیا بلکہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تو اللہ کے پیغمبر موسیٰ کی کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جو کچھ تورات میں آیا وہ بھی حق ہے اور اس کے بعد جو انجیل میں آیا وہ بھی حق ہے۔ میں تو وہ بتلانے کے لیے آیا، وہ مسئلہ سمجھانے کے لیے آیا، اور تم ہٹھ دھرمی پر اترے، ضد پر اترے، اناد پر اترے۔ وہ کہنے لگے نہیں جناب ہم اس کی بات مانے جس دا پیو بھی کوئی نہیں۔ اعتراض کرنے لگے، پیغمبر کو تانا دینے لگے، یہ تو بے پدر انسان ہے، اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، ہم اس کی بات کو کیسے مان لیں۔ جب انہوں نے اعتراض کیا، گلے بھی کیے، شکوے بھی کیے، پروپیگنڈا بھی کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل تنگ آ گیا کہ بجائے اصلاح ہونے کے یہ تو الٹا بگڑتے جا رہے ہیں، فساد ان کا بڑھتا جا رہا ہے، قساوت قلبی بڑھتی جا رہی ہے، بغاوت ان کی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اب میں اس شہر کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں اور کسی اور علاقے میں جا کے تبلیغ بھی کروں گا، وعظ بھی کروں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ یروشلم کا علاقہ چھوڑ دیا اور ایک بستی کا رخ کرتے ہیں۔ جو ہی بستی کے کنارے پر پہنچے تو دو بندے کپڑے دھو رہے تھے۔ کتنے بندے؟ دو بندے دھوبی لگے ہوئے ان کپڑے دھونے تے۔ دھوبی کس تے لگے؟ آج پھر دھوبیاں دی شان بھی سن لو۔ دھوبی لگے ہوئے نے کپڑے دھونے ہوتے تے ایڈے صاف کپڑے، ایڈے ستھرے کپڑے، ایڈے اجلے تے کجلے تے اجلے کپڑے۔ عیسیٰ علیہ السلام دے دل وچ کھب گئی ہے گل۔ عیسیٰ علیہ السلام آدن ایک پہ کر دیو اللہ دے بندے، اگے آدن جناب اساں تک کپڑیاں نو پاک پہ کر دے ہیں، شفاف پہ کر دے ہیں تے بالکل بے باک تے صاف پہ کر دے ہیں۔ انہاں نو ہر قسم دی گندگی تو بے باک کر کے تے صاف کرنے پے۔ عیسیٰ علیہ السلام آکھیا او دھوبیو ہن توڑی تا تساں کپڑیاں نو دھوندے رہے ہو تے پاک صاف کر دے رہے ہو، اے طریقہ تا تانوں بڑا فٹ طریقے دے نال آ گیا ہے، اس ہنر دے تساں ماہر ہو گئے ہو کہ کپڑے دھونے دا طریقہ تا تانوں بڑا اعلی قسم دا آندا ہے، میں خود مطمئن ہو گیا۔ پر اج میں تانوں طریقہ دساں دل دھوون دا۔ کیڑا دساں؟ ہن توڑی تساں کپڑے دھوندے رہ گئے ہو تے کپڑے دیاں میلاں اتار دے رہ گئے ہو، دل تواڈے صاف کوئی نہیں۔ دل تواڈے صاف، دل دے اوتے کیڑی شے دی میل چڑھدی ہے؟ بولو شرک والی۔ کیڑی میل چڑھدی ہے؟ شرک آ ونجے تے دل گندا ہو جاندا ہے، کفر آ ونجے تے دل گندا ہو ویندا ہے۔ کفر تے زلالہ دے نال انہاں دا دل گندا ہو چکا ہے۔ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدن او دھوبیو اج میں تانوں طریقہ دسدا دل صاف کرن دا تے پاک کرن دا۔ کپڑے تا تساں ڈاڈے صاف کیتے، کپڑے تا ڈاڈے صاف کیتے، انہاں نوں بڑا طریقہ۔ ایک دھوبی ہے نا، ایک بندے اسا کپڑے ون کے دیتے، آکے دھوبی صاحب کپڑے دھونے تے بالکل صاف ہونے چاہیے۔ کہ ہونے چاہیے؟ میل کچیل دا جے ایک قطرہ تے ذرہ ہی نظر آ گیا تے میں پیسے دیونے کوئی نہیں۔ اس بڑا قیمتی کپڑا ون کے دیتا، دھوبی آکھیا یار مالک دا آرڈر ہے جو بالکل صاف ہونے چاہیے،
اس 5-7 واری دھو کے تے اتو کوٹ کے تے 3 ٹکڑے کر دیتے، پر صفائی فٹ کی تھی، صفائی جی میں مالک دی مرضی ہے اونج کی تھی۔ پھر آیا مالک کپڑے لین واسطے، اس کپڑے کٹ کے رکھن تے 3 ٹکڑے ہوئے پین، مالک دا تھا دماغ چکرانا شروع ہو گیا کہ ایڈا قیمتی سوٹ تے برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ او ساکھے ایک ایک کیتا ہی، او ساکھے تو ٹکڑے نہ ویکھ صفائی نو ویکھ، ٹکڑے نہ ویکھ صفائی نو ویکھ، جنج صفائی آکھی کہ انج کر کے وکھائی ہے کہ نہیں وکھائی۔ او ساکھے صفائی وچ کوئی شک کوئی نہیں، پر ستیا ناس کر سٹ گئے۔ صاف کپڑے تساں جڑے لائے ہوئے تواڈے وجود تے جڑے کپڑے لگے دھوبیو او بھی صاف ہیں، جڑے لوگاں نو دھو کے دے رہے ہو اے بھی بڑے صاف ہیں، پر دل تواڈا بڑا کنا ہو گیا ہے، دل اتنی گندا ہو گیا کہ اس گندگی دی وجہ نال تواڈے کپڑے تواڈے وجود تے ڈھک دے نہیں پئے۔ اس واسطے میں عیسیٰ دا مشورہ ہے، جویں اتو وجود دی صفائی تے کپڑیاں دی رکھ دے ہو، انجے دل ہی اپنا صاف کر لو۔ انہاں آکھے جناب عیسیٰ کپڑے دھونے دا طریقہ تا سانو استاداں سکھایا ہے تے دل دھونے دا طریقہ ساں پتہ کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آکھے دل دھونے دا طریقہ تے او دا استاد تے معلم اللہ مینو بنا کے بھیجے۔ انہاں آکھے اچھا دسو کی کراں؟ عیسیٰ علیہ السلام آکھے جے دل صاف کرنا تے پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، پڑھو لا الہ الا، دل صاف کرنے کی کرنے؟ دل صاف کرنے۔ او قبراں تے مر مٹن والے او پڑھو لا الہ الا اللہ، او خاک شفا دی مٹی دیاں پڑیاں لے کے آون والے او پڑھو لا الہ الا اللہ، او مزاراں تے چلے کٹن والے او دل گندا نہ کرو پڑھو لا الہ الا اللہ، او غیر اللہ دے نام دیاں نظراں کھا کے اپنے پیٹ نو گندا کرن والے او صاف کر لو دل تے غذا نو تے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ او دنیا دیا نظراں نیازاں دے اوتے سارا مال تے دولت برباد کر دیون والے ہو پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو تے آکھو نظر ہوے تا للہ، نیاز ہوے تا للہ، عبادت ہوے تا للہ، ریاضت ہوے تا للہ، سخاوت ہوے تا للہ، حجامت ہوے تا للہ، عظامت ہوے تا للہ، نظامت ہوے تا للہ، حتیٰ کہ میری دنیا دے اندر کوئی حرکت ہوے تا للہ، سکون ہوے تا للہ، کوئی ایک کم ایو جیا نہ کرساں جڑا غیر اللہ واسطے ہوے، جڑا کم بھی کرساں اللہ واسطے کرساں، جڑا بندہ اے وعدہ کر لوے اللہ دے او دا دل ایڈا صاف کرساں جو شیشے وچ بھی اے رنگ نہیں ہونا، جڑا رنگ مومن دے دل وچ پیدا ہو ونجنا ہے، جڑی صفائی مومن دے دل وچ ہو ونجنی ہے، وت مومن نو گناہ بھی شیشے طرح نظر آوے، نیکی بھی شیشے طرح نظر آوے، تا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے اللہ مومن دا دل شیشے طرح صاف بنایا ہے، شیشے طرح کیتا ہے صاف بنایا ہے، تے جدو کوئی بندہ گندا کام کردا ہے، غلط کام کردا ہے، گناہ دا کام کردا ہے، او صاف شیشے دے اوتے شفاف شیشے کے اوپر اس گناہ کا ایک نقطہ اور میل لگ جاتی ہے اور مومن کو وہ گناہ واضح نظر آتا ہے۔ اگوں اس دی اپنی مرضی جے توبہ کرے بچ کے رہے یا نہ رہے پر گناہ نظر کیوں؟ اللہ نے اس کو شیشہ بنایا، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور دل صاف کرنے تو پڑھ لو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، تے عیسیٰ اللہ دی خاص نشانی تے روح اللہ بن کے آئے نے۔ انہاں جڑے ویلے من لیا دو بندے نال آ گئے تے انہاں آکھنا شروع کر دیتا جناب علی جڑا کچھ تساں پیا دیو سی تواڈے نال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام انہاں نو آکھن لگے تساں میرے نال چل پیو، ہن خطرے بھی ہو سن، ہن اگے خطرے بھی ہو سن، اج نہیں آکھیا جو تساں ایمان قبول کیتا ہن اگے حلوے بھی ہو سن،
اجنی آخیا ایمان قبول کر گی تین اگو چاول بھی مل سن، اگو بادشاہ سلوٹ بھی مل سن، اگو بادشاہ استقبالیہ کمیٹی بھی کھلوتی ہو سی۔ عیسیٰ علیہ السلام آدھے کوئی نہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بلا کے تے کٹھا کر کے انہوں نے آکھن لگے قال من انصاری الاللہ، او لوگو کون ہے تساں وچوں جڑا میں عیسیٰ دے نال مار کھاون واسطے تیار ہے، دے دین تے مذہب دے اندر مدد کرن واسطے تیار ہے، دن من چمن امن لٹاون واسطے تیار ہے، گھر بار اولاد آل اہل و عیال لٹاون واسطے تیار ہے، عزت عصمت امن تے عظمت تے نسمت سارا مٹاون واسطے تیار ہے۔ کون ہے من انصاری اللہ، میں اپنی گل نہیں کردا، میں تا دین دی گل کردا۔ آؤ میرے دین دے اندر معاون کون بندا ہے؟ اگے میں پڑھا لا الہ الا اللہ تے پیچھے تساں وی پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میں آکھاں لوگو مشکل کشا کلا، حاجت روا کلا، حاضر ناظر کلا، غیب دان کلا، عالم کامل کلا، عازل فاضل کلا، عادل حاکم کلا، علیم خبیر کلا، قدیر عظیم کلا، اکبر انور کلا، اعلی اولا کلا، مولا دولا کلا، شاہ دولا کلا، داتا ویکھو کلا، دستگیر ویکھو۔ اگے میں اے نعرہ مارا تے پیچھے پیچھے اس بابے نو جگہ نظر آیا ہی اور رتی ٹوپیاں تدا ہی کچھ نظر نہیں آنا۔ تو سب کم از کم اپنے نال والے نو آپ ویکھیا کرو کہ مستی توحید دی مستی ہوندی ہے، یہ وچ کوئی شک نہیں، پر ایو جہی بھی نہ ہوے گھر ونجو تے کھ پتہ نہ لگے جو اج سنیا کہ جاگنے پیو۔ عیسیٰ علیہ السلام آدن اگاں میں گل کراں تے پیچھے تساں گل کرو، اگاں بول کے آدن قال نحن انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ اگاں دھوبی بول کے آکھن لگے قال الحواریون، کون بولے نا؟ دھوبی بولن، او کپڑے دھوون والے بول پین، جڑے ویلے دل صاف ہو گئی ہے، توحید دا بوٹا اندر لگ گیا ہے، شرک دا ستیا ناس ہو گئی ہے، شرک دل چوں نکل گئی ہے، میل نکل گئی ہے، کچیل نکل گئی ہے، بول کے دے نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ اے عیسیٰ تسلی رکھ، اساں تیرے ہر دکھ سکھ دے نال ٹرن والے ہیں۔ مشکل گھڑی اے نہ آکھاں کہ عیسیٰ ہن تو جان تے تیرا کم جانے، اسی دا پیچھے جا رہے ہیں۔ اے ہوندا کمزور بندے دا کم، مومن مضبوط دل والے بندے دا کم ہوندا ہے کہ اس اپنے قائد تے آقا دی گل تے مر مٹن واسطے تیار ہو وئے۔ اس وقت نحن انصار اللہ، اساں تیرے نال تیرے دین دے معاملے دے اندر ہر گل برداشت کر سا۔ سن گن عیسیٰ علیہ السلام واشہد بأننا مسلمون، گواہ ہو ون کے اساں ہن سالم اللہ دے ہو گئے ہیں۔ مسلم دا معنی کیا ہوندا ہے؟ سالم اللہ دا بندہ۔ کہ دا بندہ؟ سالم اللہ دا بندہ جے وچ کسے دا حصہ نہ ہووے، او خالص اللہ دا ہووے۔ اس وقت انہاں آکھے جناب سن گن تے نال گواہ وی ہون، جنے ویلے عیسیٰ علیہ السلام گواہ ہو گئے، ہن اللہ دے سامنے دھوبی سارے کٹھے ہو گئے تے کیا دین ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ربنا،
او ساڈیاں قسمتاں نوں بناون والے آ، او ساڈے دل دے پاک کرن دے سبب بناون والے آ، او سانو ایمان دی دولت نال مالا مال کرن والے آ۔ سن گن آمنا، اساں اج تو بعد جیویں اپنے کپڑے صاف رکھساں ایویں دل بھی ایمان دے نال ربنا آمنا، اے اللہ اسا ایمان لے آئے کیڑی شے دے نال بما انزلتا، جڑی تو کتاب آسماناں تو نازل کیتی انجیل، اسا انجیل نو بھی من گدا ہے، واتبعنا الرسول، تے جڑا رسول عیسیٰ علیہ السلام بھیجئی اسا عیسیٰ علیہ السلام نو بھی من گدا ہے، تے پھر اللہ جدوں اسا تیری کتاب نو بھی من گدا، عیسیٰ دے خطاب نو بھی من گدا، ہن اللہ ساری درخواست ہے فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ساڈا نام بھی رجسٹری دے اندر لکھ دے کہ اساں عیسیٰ دے گواہ ہے، ساڈا نام رجسٹرڈ کر دے اللہ، رجسٹری دے اندر ساڈا نام درج کر دے، اساں دھوبی تاں ضرور ہے، غریب تاں ضرور ہے، پر تیرے عیسیٰ دے نال ساتھ دیون والے بھی۔ قال الحواریون، حواری دا معنی ہوندا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے جنہ پہلے نمبر تے ایمان لے آندا او دھوبی ہن، دھوبی نو بھی حواری آکھ دین، تے جڑا زیادہ سفید کپڑے چمک والے پاوے تے کپڑے تے میل نہ آون دے اساں بھی حواری آکھ دین، تے عیسیٰ علیہ السلام نال ایمان لے آون والیاں نو بھی حواری آکھ دین، کیونکہ انہاں دا کام تے پیشہ کپڑے دھونا دھوبی والا ہے۔ اس تو عیسیٰ علیہ السلام نال جڑے جڑے بھی ایمان لے آندے گئے ساریاں دا نام کی بن گیا؟ حواری۔ اللہ فرماندا ہے ناواں نال تا کوئی حرج کوئی نہیں، نہ چاہے دھوبی ہووے، چاہے کمہار ہووے، چاہے نائی ہووے، چاہے چوڑا ہووے یا مسلی ہووے، اللہ فرماندا ہے اتو چوڑا ہی ہووے وچ دل لا الہ الا اللہ دے بوٹے نال صاف ہووے، میں آپ اتو نظر کرم نال اس بندے دی حرکت نو آپ ویدا رہ ویندا، او جیڑی حرکت کردے میں اللہ آپ فرشتیاں نو آدا لکھو اے دی عبادت، او کپڑے دھوون لگن دھوبی آ کے اتنے چھوٹے مار مار کے تھبک تھبک کرے، اللہ فرماندا لکھو عبادت، یہ سواد ایمان دی وجہ نال پیا بندا ہے۔ توجہ ہے تھوڑی؟ جاگدے پے ہو نا؟ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دھوبیاں نو لے کے وسطی تو باہر نکلے نے تے دریا دے کنارے تے پہنچن، کتے پہنچن؟ دریا دے کنارے تے ونجن تے اگے سارے ماچھی کھلوتے، ماچھی جاننے ہو ساڈے علاقے جڑے مچھیرے ہوندے نا مچھیاں پکڑنے والے، اس قوم دا نام ہی رکھ دیتا لوگاں کہ ہوندے نو ماچھی، مچھیرے مچھیاں پکڑنے والے دریا دے کنارے تے انہاں جالے لے ہوئے تے مچھیاں پہ پکڑ دینے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے او دے حواری اتھے جڑے ویلے پہنچ گئے نے انہاں نو ون کے آدن او ماچھیو اساں تواڈے کولوں ایک پیغام لے کے آئے ہیں کہ خیال ہے تواڈا کہ میرا پیغام منن واسطے تساں تیار ہو کہ کوئی نہ؟ اگا ماچھی مچھیرے سارے بول کے آکھن لگے جناب کیڑا پیغام تساں لے کے آئے ہو، کیڑی گل تساں لے کے آئے ہو؟ اگا عیسیٰ علیہ السلام آدن میں تانوں دسن آیا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ میں تانوں دسن آیا کہ ساری کائنات دا میرا جڑا مشکل کشا ہے ربکم او تہاڈا بھی ہے، جڑے رب نال میرا تعلق ہے او چھڑا میرا رب نہیں بلکہ ربکم او تہاڈا بھی اسی طرح دا رب ہے۔ اس واسطے میں آدھا جڑا میرا بھی پروردگار ہے تے تہاڈا بھی پروردگار ہے، میرا بھی مشکل کشا تے تہاڈا ہی مشکل کشا۔ ہن پھر انج کرو جڑا حاجتاں پوریاں کرن والا، ضرورتاں پوریاں کرن والا، دعاواں نو سنن والا، گلاں سن کے تے دعاواں نو قبولیت دا رنگ دیون والا، ہر ضرورت تو بعد تہاڈی ضرورت نو رنگ لاون والا اس رب دے بارے میں عقیدہ رکھ لو کہ جڑا مشکل کشا ہے فاعبدو
عبادت بھی اسے دے نام دی کرنی ہے، ہن سجدہ بھی اسے دے نام دا کرنا ہے۔ انہاں کہ جناب اساں تیری گل منن واسطے تیار ہے، پر ایک معجزہ تاں سانوں وکھا دیویں، کوئی نشانی بھی کھا دے، کوئی اپنی طاقت دے بل بوتے تے گل ایو جی بھی کھا دے، تاکہ ساڈے ایمان دے اندر یقین بھی پیدا ہو ونجے کہ تو واقعی سچا رسول بن کے آیا ہے۔ اگو عیسیٰ علیہ السلام آدے نے انی قد جئتکم بآیات من ربکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم۔ او نشانی منگن والے ہو، نشانی دسو کیڑی نشانی وکھاواں؟ میں تا اللہ دا نبی بن کے آیا، اور نبیاں دے ہاتھ دے اوتے اللہ او کم کر کے وکھاندا ہے جیڑی انسانی طاقت تو باہر ہوندے نا۔ آکھے جناب علی ساڈا ایک ماچھی ہے، اللہ انہوں پتر دیتا ہے مدتاں تو بعد۔ کون ہے؟ ایک ماچھی نوں پتر ملے ہے مدتاں تو بعد، تے اپنی ماں دے پیٹ چو مادر زاد اندھا پیدا ہوئے، نبی نہ پیدا ہوئے۔ اگر تو سچا نبی ہے اس ساڈے بچے نو بینا کر دے تے سا تیرے نال چلن واسطے تیار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آدے لے آؤ، جنے ویلے بچے نو لے کے آئے نے اللہ کریم فرماندا ہے ونج میرا عیسیٰ، ہاتھ لاونا بچے دی اکھاں تے تیرا کم ہے، تے اکھاں لٹا دیونا میرا کم ہے۔ اے پیغمبر دا کی ہوندا ہے؟ موجزہ۔ اسا بولو کیا دن اے مطلب للو ملا تو چکر دے ونجے، اس واسطے تو سمجھاندا پیا کہ کم اللہ دا ہوندا ہے، ہاتھ کہ دا ہوندا ہے؟ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے۔ اس چیز نو موجزہ آکھدن، اور اس کام نو نبی اپنی مرضی نال ہی نہیں کر سکدا جب تک او دی مرضی نال شامل حال نہ ہو ونجے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مادر زاد بچے دے اکھاں دے اوتے ہاتھ پھیرے تے ویکھن والا بن گیا، بینا ہو گیا۔ جڑے ویلے انہاں ویکھیا جو اتا کم ہو گیا، فوراً بول کے آدے نے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے عیسیٰ علیہ السلام گواہ ہو ونجے سا تیرے رب دے تے ایمان لے آئے، اس دی کتاب تے بھی ایمان لے آئے، تیرے خطاب تے بھی ایمان لے آندا ہے۔ اسا ساریاں چیزاں من گئے، اللہ ساڈا نام اسا ماچھیاں دا نام بھی اس نا حواریاں دے اندر لکھ دے جڑے عیسیٰ علیہ السلام دے نال ٹر دے پے نے، انہاں تسلیم کر لیا۔ اگاں آکھن لگے جناب چلو اے تا پتہ لگ گیا، کوئی ہور بھی تھوڑا جہا وکھا دے وا، اور بھی معجزہ کوئی وکھا دے وا تاکہ ساڈا ایمان مزید پیڑا تے پختہ ہو ونجے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین دے اوتے گلی مٹی پئی ہے، گارا بڑھیا ہویا پیا، اس گارے نو چاہے چاہ کے تے او دا مرغا بنائے، کی بنائے؟ شکل مرغ دی بنا کے، پرندے دی شکل بنا کے فانفخ فیہ، اور اس مرغ تے پرندے دے اندر، اس بت دے اندر، اس شکل تے صورت دے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری۔ کہ ماری؟ پھونک ماری۔ متا للو ملا تانوں ٹکر دے ونجے آکھے بادشاہ عیسیٰ دے پھونکے نال جے بت پرندہ بن سکدا ہے تے میرے پھوکے نال کیوں کچھ نہیں ہو سکتا؟ نا تیرے پھوکے دے اندر تے عیسیٰ علیہ السلام دے پھوکے دے اندر زمین آسمان دا فرق ہے۔ تو 500 لون واسطے پھوکا پیا مار دے، عیسیٰ علیہ السلام انہاں دے ایمان نو مضبوط کرن واسطے پھوکا پہ مار دے تے اللہ دے آکھن نال پہ مار دے نے، اللہ دی مرضی دے نال پہ مار دے نے۔ اس وقت انی
اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں پرندے دی شکل بنا دیتی ہے، گاڑا مٹی چا کے او دا ڈھانچہ بنائے، او دا شکل بنائیے، صورت بنا کے او دے اندر پھونکا مارے تے آکھیا کہ بے اذن اللہ، اللہ دے حکم نال مرغا ہن آکھ ککڑو کو اور کے آکھ جڑے ویلے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پھونکا مارے مرغے نے تے بانگاں دیونیاں شروع کر دتی ہیں تے مرغے دی بانگ بھی کہ اللہ اکبر، کیا ہے اللہ اکبر، او عیسیٰ اتنی طاقت دا مالک تو نہیں جڑا ہووے، اے مرغا ہی من گیا، تو مرغا کھا کے بھی نہیں منیا، کیڑا بے حیا نکلیا، اس مرغے بھی بانگ دیتی، اس بھی اعلان کیتا اللہ اکبر، اللہ ساریاں طاقتاں دا مالک تو ہے، جڑے ویلے او ہو گیا انہیں آکھے جناب علی کوئی موزہ بھی کھاوا، عیسیٰ علیہ السلام آکھے انج کرو جڑا کوئی بیمار ہوے تواڈے اندر اس بندے نو لے آؤ، عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر برس دی مرض چلدی پئی ہے، اس مریض بندے نو لے آئے جدے سارے وجود تے چیچک نکلے ہوئے نے، عیسیٰ علیہ السلام دے سامنے لے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اللہ فرما دینے جڑے ویلے عیسیٰ علیہ السلام نے چیچک والے مریض دے وجود تے ہاتھ پھیرے تے بالکل صحت یاب ہو گئی، وجود دا صاف ستھرا ہو گیا، بالکل صاف شفاف ہو گیا۔ اللہ فرماندے میرے عیسیٰ دے اندر بڑے بڑے کمال میں رکھ دیتے نا اپنی قدرت دی نشانیاں دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مادر ذات دے اوتے ہاتھ رکھے تے ان بینا ہو گیا، پرندے دی شکل بنا کے پھونک ماری تے مرغا تیار ہو گیا، جڑے ویلے تے مرض والا بندہ چیچک والا بندہ ہے او دے اوتے ہاتھ پھیرے تے او ٹھیک ہو گیا ہے۔ وقت اگلے نمبر تے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر کسے مردے دے سر دے اتے عیسیٰ علیہ السلام آ ونجیا اتے آ کے آکھے اٹھ اللہ دے نام تے، اٹھ اللہ دے حکم نال، اللہ دی اجازت دے نال اٹھ بے تے مردہ اٹھ کے تے بولنا شروع کر دے۔ اللہ فرماندا ہے معجزتاً تا مردہ بول سکدا ہے، اٹھ سکدا ہے، عادتاً نہیں ہو سکتا۔ اگر عادتاً ہر مردہ اپنی قبر چ اٹھ بوے تے بولنا شروع کر دے پھر عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ تاں نہ بن سکیا نا، معجزہ تاں بندا ہے جے پہلے ایک کام نہ ہوندا ہووے تے عیسیٰ دے آکھن نال ہو ویندا ہووے تاں بندا ہے۔ اس واسطے ہر مردہ جیندا نہیں ہوندا، بولدا نہیں ہوندا، اٹھدا نہیں ہوندا، سندا نہیں ہوندا، کھاندا نہیں ہوندا، نل چلدا نہیں ہوندا، پکڑدا نہیں ہوندا، نسدا نہیں ہوندا۔ ہاں جدوں عیسیٰ آ جاوے، عیسیٰ دا حکم آ جاوے، عیسیٰ دا باذن اللہ دا آرڈر آ جاوے، نہ سنن والا مردہ سندا ہے، نہ ویکھن والا ویکھدا ہے، نہ چلن والا چلدا ہے، نہ پکڑن والا پکڑدا ہے۔ اللہ دی قدرت دا ہر بندہ قائل ہے کہ اللہ دی طاقت آ ونجے، اللہ دی طاقت تا شروع ہی اتھو ہوندی ہے جتھے دنیا دی طاقت مک ونجے تے اللہ دی شروع ہو ونجے۔ دنیا عاجز آ گئی ہے کہ مردے نو سڑا نہیں سکتی، اٹھا نہیں سکتی، بلا نہیں سکتی، چلا نہیں سکتی، کھلا نہیں سکتی۔ اللہ فرماندا ہے جے میں کرن تے آواں تے عیسیٰ نو آکھے جا میرا عیسیٰ اس مردے دے سر تے کھلو کے آدا ہے اوہی الموت باذن اللہ، اٹھ اللہ دے نام دے نال، اٹھ اللہ دے حکم دے نال اٹھ کے بولنا شروع کر دیندا ہے، اٹھ کے گلاں کرنیاں شروع کر دیندا ہے۔ وقت جڑے ویلے حواری لوگ تے بنی اسرائیل دے مچھیرے لوگ، ماچھی لوگ جڑے ویلے گھروں کھا کے این بٹیرا کے کھا کے بٹیر دا گوشت کھا کے این یا کوئی دال کھا کے این یا پالک کھا کے این، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدھر وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ او میرے ہماریوں، او میرے نال چلن والے ہو، اللہ نے میں عیسیٰ نو اتنی بات دیتی ہے، اے معجزہ بھی مینوں دیتا ہے، جڑے ویلے تساں گھروں کھا کے آندے ہو، جڑے ویلے تساں کھاندے پے ہوندے ہو، میں تا تواڈے نال، میں تا تساں دے نال، اللہ واسطے
میں تواڈے نال اتھے بیٹھا نہیں ہوندا، میں تواڈے کول موجود نہیں ہوندا، لیکن اللہ پاک نے مینوں یہ گل دس دتی ہے کہ تیرا فلانا حواری اج بٹیرا کھا کے آیا ہی، اج گوشت کھا کے آیا ہی، اج ککر شریف کھا کے آیا ہی، اج شیرینی کھا کے آئے کہ کھا کے آئے، تے جڑا کچھ تساں کھا کے پیٹے وچ پا کے آندے ہو مینوں اودا وی پتہ ہوندا ہے۔ وما تدخرون فی بیوتکم، جڑا تساں اپنے ہاٹ پاٹ وچ ذخیرہ کر کے رکھ دو جو صبح کھاسا مینوں اودا وی پتہ ہے جو کہ رکھ کے آئے ہو، تے ہے کس وجہ نال؟ بے اذن اللہ۔ اگر میں تانوں دساں کہ اج کے کھا کے آئے ہو اپنی طاقت نال کوئی نہ، کیدی طاقت نال؟ جے تانوں دساں جے گھر کیڑی شے رکھ کے آئے ہو اپنی طاقت نال نہیں، کیدی طاقت نال؟ مچھیرے بھی بیٹھن، ہواری بھی بیٹھن، سارے ماچھیاں نو آدن یار تواڈیاں ساڈیاں گپاں اچھیاں لگ گئیاں نے، ایمان دے نال تسی مالا مال ہو گئے ہو، نور علا نور ہو گیا، میرے چنگے بلے ساتھی ہو گئے ہو، ہن تساں میرے نال ٹرنا ہے، دکھ آوے مصیبت آوے سکھ آوے، سفر تے ہوا حضر تے ہوا، ہر لحاظ نال تسے میرے دین دے مددگار بنسو۔ انہاں کہ بعد شعبے غم ہو جاؤ، نحن انصار اللہ، اساں یقینی طور تے تیری ہر حکم تے ہر اشارے تے مر مٹن واسطے تیار ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آکے چلو تساں تو مسلمان ہو گئے ہو، ہن اگلی وسطی دا سوچئے ذرا انہاں نال ہی گل کریے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 2 بندے تیار کیتے قاصد اپنے والوں، کتنے بندے؟ 2 بندے قاصد تیار کر کے انہاں نو آدن تساں میرے طرف رسول بن کے جاؤ تے قاصد بن کے جاؤ، او فلاں انطاکیہ دی جڑی وسطی ہے نا اس وسطی وچ ون کے تساں میرا پیغام سناؤ، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم۔ اصل صحیح راستہ اے ہے کہ بندہ ایک اللہ تو علاوہ کسے دے نام دی عبادت نہ کرے، اے ہے صراط مستقیم، تے اے میرا پیغام لے کے جاؤ۔ او ٹرن لگن تے اللہ فرماتا ارسلنا الیہم اثنین، ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ عیسیٰ علیہ السلام دے طرفوں 2 قاصد گئے، ایک دا نام صادق دوے دا نام صدوق، اے 2 قاصد چل پین سدھے تیر اس وسطی انطاکیہ دے اندر تبلیغ کرن دی نیت دے نال۔ جنے ویلے اس جگہ تے انطاکیہ دے شہر دے اندر گئے، جنے ویلے شہر تے وسطی دے اندر داخل ہون لگن، پہلے کنارے تے گھر ہے درخان دا، پہلے دھوبی ول ماچھی و تگو درخان۔ آج میرے خیال اللہ پاک نے سارا ذکر ہی نہ دا کر چھوڑیا تاکہ اے شدے بھی مایوس لوگ انہاں جا جا کمی جہان دا تیرے نال گل کرنی جائز کو نہیں۔ اللہ فرماندا ہے جے دے ایمان، جس دے دل وچ ایمان ہوے او دے وجود وچ کوئی کمی آ سکدی؟ کمی تا او انسان ہے جڑا ایمان تو محروم ہے، چاہے وقت دا سردار ہی کیوں نہیں، وقت دا سید کیوں نہیں، او وقت دا سید تے قریشی اکھاون والا ابو جہل کمی ہے، او وقت دا حبشے دا بلال آون والا مومنہ دا سردار بن کے آیا ہے۔ اے ایمان دیاں برکتاں ہوندیاں، قوم تے قبیلے دی کوئی برکت نہیں ہوندی۔ ماچھی بھی رنگے گئے، دھوبی بھی رنگے گئے، اگوں نمبر بچ گیا درخاناں دا، کناں دا؟ صدیق صاحب توجہ کریے، تساں وی مستری ہو نا، مستریاں دا نمبر پہ لگدا ہے۔ جڑے ویلے 2 بندے وسطی دے اندر داخل ہون لگے، اگوں ایک بندہ ملے، او درخان دا پتر ہے، نہ او دا حبیب ہے، نہ کیوے نہ او دا حبیب ہے، نجار دا کم کرن والا ہے، مستری دا کم کرن والا ہے، مونڈے تے تیسا رکھے ہوئے، مونڈے تے تیسا رکھے ہوئے، تے او جڑے ویلے 2 قاصد رسول عیسیٰ علیہ السلام دے وسطی دے اندر داخل ہون لگن، سب تو پہلا گھر وسطی دے آخر کنارے تے وی ہے تے شروع دے اندر وی ہے، وسطی کونے دے اندر بندی ہے، تے او دا گھر بالکل اول مراحل دے اندر پہ آندا ہے، اول اوائل دے اندر پہ آندا ہے۔ او جڑے ویلے داخل ہون لگن، اگاں ویکھن تے درخان دا پتر بت بنا کے تے اس بت دے
کے سجدے پیا کر دے تے منتاں پیا کر دے آدا یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم او میرے خدا وہ میں اتنے سال تو بیمار ہاں تے عاجز ہاں تساں سن دے کوئی نہیں میرے نال بول دے کوئی نہیں تے میری بیماری نو دور کر دے کوئی نہیں تے جڑے ویلے عیسیٰ علیہ السلام دے رسول تو سرے تے آ کے کھلوتے انہاں کہ ایک پیا کردا ہے وہ بھلے مانے سا آ کے میرا مشکل کشا وے تے میرا رب ہے مینوں بلاندا پیا آ کے کتنے سال ہو گئے نہیں آ کے 70 سال دا میں عابد ہاں انہاں بتاں دا کتنے عرصے دا 70 سال دا میں عابد ہاں انہاں بتاں دا پجاری ہاں تے میں انہاں دی عبادت پیا کردا واں انہاں کہ اچھا جس پوجا پاٹ پیا کردا ہے 1 منٹ ساڈی گل سن لے تے بعد وچ اپنا کام کر لویں آکھے کہ آدا ہے آکھے اسی تینوں دسنا ہے کہ جنہاں دی تو پوجا پیا کردا ہے انہاں دے وس وچ کچھ کوئی نہیں انہاں کول کوئی طاقت کوئی نہیں جے تو عبادت کرنا چاہندا ہے تا اس دی کر جڑا ربی و ربکم جڑا تیرا تے ساڈا تے ساری کائنات دا پروردگار ہے فعبدو او دے اگے سر نواوت مزہ چکھ او دے اگے سر نواوت ویکھ ضرورتاں پوریاں ہوندیاں کہ نہیں ہوندیاں جڑے ویلے حبیب نجار نو انہاں تبلیغ کیتی ہے او آکھن لگا اچھا جناب تساں آ جو گئے رسول اپنے آپ نو آدے ہو قاصد بن کے آئے ہو پیغام لے کے آئے ہو جے میں تہاڈی گل من گنا تہاڈی سچائی دی کوئی دلیل بھی ہے کہ کوئی نہ ایویں میں تہاڈے پیچھے لگ پواں انہاں کہ دس کیڑی دلیل دیواں آکھے میں 70 سال دا مریض ہاں چیچک دا سارے وجود دے تے برس دی بیماری لگی ہوئی ہے جے اے بیماری میری ٹھیک کر دے وہ تے میں تہاڈا تے تساں میرے ہو گئے انہاں کہ اچھا بیماری ٹھیک کرنا چاہنا ہے پھر ساڈے نال رل ویسے انہاں کہ بیماری ٹھیک کرنا اے ساڈا کام تا ساڈے واسطے جی کوئی نہیں جے تیڈا ساڈا ملا ہوے آکھے بادشاہ ایک تویز دی لوڑ ہے پیسے کتنے صرف 5000 نال ایک کالا بکرا ہوے او دے وچ چٹک نہ ہوے ایک نال مرغا شریف ہو ونجے نال ایک جوڑا کپڑیاں دا ہو ونجے بس اے تو لیا 2 گھوچے مارساں تے سب کچھ فوچا ہوے سی پر او ہن عیسیٰ علیہ السلام دے قاصد انہاں دے دل وچ کوئی تما تے لالچ ہے ہی کوئی نہ انہیں کہ جناب اساں یہ کام خود تا نہیں کر سکدے البتہ یہ کام او کردا ہے جڑا سمیع وی ہے جڑا علیم ہے تے بصیر ہے تے جنہاں نو تو کھڑا پوچھدا لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی لا یضر ولا ینفع ولا تدبر ولا تنظر ولا آکل ولا یشرب نہ کھاون جوگے نہ پیون جوگے نہ سنن جوگے نہ دیکھن جوگے نہ بولن جوگے نہ کھولن جوگے نہ آون جوگے نہ ونجن جوگے اے تا کوئی طاقت انہاں دے اندر کوئی نہیں اس واسطے طاقت ساریاں ہیں تا صرف اللہ دے اندر ہیں اس آکے اچھا جے میں تہاڈی گل من گنا تا کے کرسو آکے اساں آپ تا نہیں کر سکدے البتہ اونوں آکھساں او دے کولوں دعاواں منگساں تیرے حق دے اندر اس آکے او کون ہے آکے او رب ہے او کون ہے آکے او بھی رب ہے تے جڑا اے تلے پیا شدا یہ بھی تو میرا رب ہے آکے 70 سال تو گھینگلیاں مار مار کے 70 سال تو بلا بلا کے میں تھک گیا تے بڑھا پیپا ہو گیا لیکن نہ میری نہ سنیے تے نہ میری منیے تے نہ کوئی کم کیتا ہے تے تہاڈا رب ہکے دن وچ سارا کم دور کر دے سی اے کیویں ہو سکدا ہے آکے ساڈا رب اووے جویں دڑیاں طاقتاں دا مالک ہے جڑے کمال او دے وچ اس وچ کوئی نہیں واللہ علی کل شیء قدیر اللہ دے اندر ساریاں طاقتاں تے قدرتاں موجود ہیں 70 سال دی بیماری نو 1 منٹ دے اندر دور کرن دے اوتے قادر ہے انہاں کہ ٹھیک ہے میں پڑھدا لا الہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اسے گل پڑھیے تے جڑے 2 رسول جڑے 2 قاصد بن کے انہاں کہ اللہم انک تعلم
اللہ تو جان دے جو اساں دے نال وعدہ چا کیتا ہے جو ساڈا خدا کہندے رہے اللہ ساڈی لاج رکھ کے تے دی بیماری دا کچھ کریا جڑے ویلے انہاں دعا منگی ہاتھ چہرے تے پھریا نہیں تے وجود پہلے صحیح سالم ہو گیا جڑے ویلے 70 سال دی بیماری ٹلی ہے اس تے مزید پختہ تے پکا ہو گئی ہے او تا گھمکار پا دیتے سی تے پڑھنا شروع کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جڑے ویلے اس پڑھیا تے لوگاں دی آوازاں سنیاں اس درخان نو کہ ہو گئی ہے اس مستری نو کہ ہو گیا کوئی پاگل ہو گیا کوئی دماغ خراب ہو گیا ہے اس کے نویں پاگل بے دین ہو گئے بابے دا مذہب چھوڑ دیتا ہی دادے دا مذہب چھوڑ دیتا ہی بزرگاں دا مذہب چھوڑ دیتا ہی جڑے ویلے او جھٹلاون لگے اللہ فرماتا ہے فعززنا بثالث عیسیٰ علیہ السلام نے تیسرا قاصد بھی بھیج دیتا ہے او بن کے انہاں دو دی تائید کرنا شروع کر دیندا ہے اللہ دے انہاں دی طاقت بنا دیتی پہلے دو آئے نے وقت تیسرا بھی آ گئی ہے جڑے ویلے اس بندے نو ایمان دی دولت نال نواز کے اگا چلن لگے کہ ہوں اگے اے تو چلو کنارے تے ایک بندہ مل گیا چلو اے تو مسلمان ہو گیا ہے اللہ دی توحید دا قائل ہو گیا اگلی وسطی چودھریاں تے سرداراں دی جڑی انتاکیہ دی ذرا اس پاسے بھی رخ کریے نا او جڑے ویلے اس پاسے ونجن لگن اللہ فرماندا ہے راہ پندو خیر ہوئے تساں جلو نہ ایک واری واز کرو اللہ فرماندا ہے تواڈے واز وچ برکت ہی میں پاسا تے تواڈی تائید بھی میں آپ کرساں او شو دے وسطی والے پاسے ٹور پین واز کرن واسطے تے اساں ایتھے انہاں دا تذکرہ پہ کردے ہیں زندگی باقی تے انشاءاللہ اگلے جمعے